کہ جس نے بھی چڑیے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرمائے گا۔ چڑیے کے گھونسلے کی حیثیت کیا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا اگر کوئی چڑیے کے گھونسلے یا اس سے بھی کم کی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو چند لوگ مسجد کو تعمیر کر رہے تھے۔ وہ خوش ہو کے اپنی سواری سے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم بڑا نیک کام کر رہے ہو، بظاہر تم دنیا میں زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہو، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ جو دنیا میں مسجد بنائے گا، جو دنیا میں مسجد تعمیر کرے گا، اسی لیے تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھے کہ اللہ نے بستی بننے کریم مصطفیٰ جان رحمت جن پر 53 سال مکہ کے لوگوں نے مظالم ڈھائے، آقا مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے تو پہلے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قبا کے میدان میں رہنے کے بعد اگر کچھ بنایا تو مسجد قبا کو تعمیر فرمایا۔ مسجد قبا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند تھا کہ آبادیاں بسنے سے پہلے اللہ کا گھر ہونا چاہیے، اللہ کی مسجد ہونی چاہیے۔ اور جب آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے واپس جب مدینے کی طرف آئے تو کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھیں گی وہیں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا۔ اور بنو نجار کے یتیموں کی زمین تھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین کی رقم میں خود ادا کروں گا اور یہاں اللہ کا گھر تعمیر کروں گا۔ تو بنو نجار کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ سے پیسہ لیں گے؟ تو کہا یہ زمین یتیموں کی ہے۔ صدیق اکبر نے بڑی رقم دی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی زمین تو میں لینا چاہتا تھا۔ تو صدیق اکبر کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا جواب تھا حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی تو آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، اگر اللہ کا گھر میرے مال سے بن جائے تو جاتا کہ پھر حضور نے اپنی رقم لگائی اور کہا اے ابو بکر قیامت تک جتنے سجدہ کریں گے ہر سجدے کا ثواب اللہ تجھے عطا فرماتا رہے گا۔ آج مسجد نبی کا کوئی لمحہ بتا دے جو سجدہ نہیں ہوتا، آج مسجد نبی کا کوئی لمحہ بتا دینا جتنی نیکی مسجد نبی میں ہوں گی سب کا ثواب صدیق اکبر کو عطا ہوگا۔ الحمدللہ سوچے تو صحیح اللہ نے کیسا کام صدیق اکبر سے لیا، صرف بلال حبشی کو نہیں خریدا، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے اس زمین کو خریدنے والے ذات مصطفیٰ جان رحمت اور صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت اتنی مسجد کو خوبصورت اگر کوئی کر دے، مسجد میں کوئی روشنی کر دے تو آقا کی خوشی کا عالم یہ ہوتا تھا۔ ایک دن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجدوں میں چراغ روشن ہے۔ میرے آقا مسکرا کر کہتے کون وہ شخص ہے، کون وہ انسان ہے جس نے مسجد کو روشن کیا؟ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں چند لمحے کے لیے روشنی کرے تو حاملان عرش جو فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جب کوئی مسجد میں چند لمحے کے لیے روشنی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے قیامت تک مسجد میں روشنی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا۔ پہلے اگر مسجد نبوی میں کسی نے قالین بچھائی وہ ذات عمر ابن خطاب کی ذات رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ کوئی بڑی مسجد یا کوئی چھوٹی مسجد تعمیر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اسے کل جو ہے تو قیامت کے بعد جب جنت ملیں گی تو اس میں محل عطا۔ اور پھر جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ماہ رمضان میں
तरावी की जमात इकट्ठा की तो उस वक्त सहाबा कराम का जोश का यह आलम था कि कोई रोशनी करता, कोई मस्जिद नबी के सुतून को नक्श निगार लगाता, और कोई जो है तो कालीन पर जो है तो खुशबू लगाता। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का यह अंदाज था, जब जुमा का दिन होता तो अपने हाथों में ऊद लेकर आते और जुमा से पहले पहले पूरे मस्जिद नबी को मुअत्तर कर दिया जाता था। ये भी एक अंदाज है, कर देगा उसकी कब्रों को खुशबूदार कर देगा। मस्जिद है क्या? मस्जिद सजदा करने की जगह है, यानी कि जो मस्जिद तामीर करता है वो अल्लाह तक पहुंच जाता है, क्योंकि सजदा कहते उसको कि बंदा सबसे ज्यादा खुदा के करीब जिस कैफियत में होता है उस कैफियत का नाम सजदा है, उस कैफियत का नाम सजदा है। और सजदा करने की जगह को आबाद करने वाले हमेशा शादो आबाद रहते हैं। बल्कि इतना प्यारा वाकया हिकायतों में लिखा गया, किसी ने हारून रशीद का नाम कहा, किसी ने किसी बादशाह का नाम कहा, लेकिन हिकायत बरहक है कि किसी बादशाह ने ऐलान किया कि हम अपनी कमाई से मस्जिद तामीर करेंगे और किसी की एक ईंट भी उसमें शामिल नहीं करेंगे। बादशाह था, कोई कमी नहीं थी, अलीशान मस्जिद बनाना थी, ऐलान तो हो गया। एक लकड़हारा था, उसने सोचा कि मेरी औकात तो नहीं कि मैं पूरी मस्जिद बना लूं, मेरे बस में नहीं कि मैं इतनी बड़ी मस्जिद तामीर कर लूं। एक दिन बड़ी मेहनत की और बड़ी लकड़ियां इकट्ठा की और फरोख्त तो क्या, खुशी के मारे कि आज की पूरी कमाई मैं उस मस्जिद के अंदर लगाऊंगा। जब कमाई अच्छी हो गई तो उसने चंद ईंटें खरीदी और बादशाह के दरबार में पहुंचा और कहा, बादशाह मेरी औकात नहीं कि मैं मस्जिद तामीर कर सकूं, अगर आप मेरी चंद ईंटें अगर कबूल कर लेंगे तो नवाजिश होंगी, मेहरबानी होगी। बादशाह ने कहा, तूने ऐलान नहीं सुना था, हम किसी को शामिल नहीं करेंगे। अब ये बादशाह का दरबार था, ज्यादा कहता तो सर कलम हो जाता तन से। अपनी ईंटें उठाई और रात के वक्त लकड़ियों में बांधा और बांधने के बाद उस रास्ते से गुजरने लगा जहां वो मस्जिद की ईंटें रखी थी। और जब वो ईंटों के मकान पर पहुंचा, जगह पर पहुंचा, अपने आप को लकड़ियों समेत गिराया। लकड़ी का गिरना था, गठरी खुली और उन ईंटों में वो ईंटें भी उसके शामिल हो गई। और मस्जिद में देने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन वो बादशाह का अपने उसकी भी एक ज़ौक़ था कि मैं मस्जिद तामीर करूंगा। बादशाह भी अपनी जगह होते ना, कोई किया मैं मस्जिद तामीर करूंगा, किसी से 1 रुपया मत लेना। ऐलान कर दिया जाता है यहाँ इस मस्जिद का कोई तामीरी चंदा नहीं होगा, क्योंकि एक साहिब खैर है जो अपना नाम नहीं बताएंगा लेकिन पूरी मस्जिद तामीर करेगा। तो उसी तरह बादशाह का भी ज़ौक़ था। लेकिन जब मस्जिद तामीर हो गई, मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, बादशाह एक रात सोया तो ख्वाब में मिल गई, जन्नत में महल मिला, बड़ा आलीशान महल मिला। जब वो महल के सामने देखता है तो हू बहू एक महल और है। तो कहा, ये महल मेरे सर किसका है? कहा, वही तुम्हारे रियाया का जो लकड़हारा था उसका। कहा, उसी कैसे महल मिल गया? कहा, तुम्हारी मस्जिद में चंद ईंटें उससे भी मिली, तुमने पूरा माल लगाकर मस्जिद तामीर की, उसने चंद ईंटें लगा दी। अल्लाह तबारक व तआला का गिनती नहीं है, खुलूस देखा जाता है पूरी मस्जिद बनाने का। जो आज अल्लाह ने तुझे दिया वही लकड़हारा का चंद ईंटें लगाने का भी अता फरमा दिया। लेकिन महल तो दिया, अल्लाह का वादा तो वफा हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमने मस्जिद में सलिया लगा दिया, मस्जिद में अगर सीमेंटें लगा दी, मस्जिद के अंदर अगर हमने ईंटों को दे दिया, तो जब तक ये ईंटें रहेंगी तो इसके ताल्लुक से फरमाया गया, एक ईंट भी अपने मरहूमीन की तरफ से अगर कोई लगा देता है, तो अगर कोई एक ईंट दे दे और अगर 2000 लोग उस दिन जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जिसके नाम की ईंट लगी है, अल्लाह उन्हें 2000 जुमा पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। और जो देता है उसे भी अता करता है, क्योंकि ये मिंबर है, यहीं से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पेश किए जाते हैं। ये मस्जिद है जहां से हमारे बच्चे सोने से लेकर उठने तक की दुआएं याद करते हैं। यही वो मस्जिद है जहां पर बगैर फीस के
بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بچوں کے سینوں میں اتارا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ادب کی محفلیں سکتی ہے، یہی وہ جگہ ہے نہ جانے کس کے آنسو توبہ کی ندامت کی وجہ سے گرے ہو اور اللہ مسجد بنانے والے کی مغفرت کر دے۔ یہ مسجد کوئی عام بات نہیں، لیکن ہم نے مسجد کی اہمیت کو نہ جانا، ہم نے مسجد کو مسجد نہ سمجھا، بلکہ فلاں شخص مسجد میں بہت کام کرتا ہے، میں کیوں جاؤں، میری اس سے نہیں جمتی۔ یہ گھر اس کا تھوڑی نہیں، وہ امام صاحب سے ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بہت ٹائم تک دعا کرتے ہیں، وہ فلاں مقرر آتا ہے بڑی دیر تک تقریر کرتا ہے، وہ قرآن شریف میں تراویح میں 1.5 پارہ پڑھا دیتے ہیں، پیر دکھنے لگ جاتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یاد رکھنا جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ احتساب کرے کہیں اس کا ایمان کمزور تو نہیں، اور جس کو دیکھو اس کا دل مسجد سے لگا ہے سمجھ جاؤ وہ ایمان والا ہے۔ میں نہیں کہتا، حضور کہتے ہیں جب دیکھو کہ کسی کا دل مسجد سے لگا ہے اس کے ایمان کی گواہی تم دیا کرو، تم دیا کرو۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، امام جب منبر پر بیٹھتا ہے تو بھی لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، اور جب امام دو سلام پھیرتا لوگ سیڑھی پہ اور گیٹ پر دعا کرتے ہیں۔ ایمان کی خیر لو خیر، ہم ظالموں میں سے ہو گئے، ہم نے مسجد سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو مصطفیٰ رؤوف الرحیم فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہے، ہم کہیں جاتے اونچی نیچی جگہ ہے، کہیں درخت ہے، کہیں پر سامیانہ ہے، لیکن قیامت کے دن روٹی کی طرح یہ زمین پلین ہو جائیں گی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی شجر نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کہتے ہیں 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کے عرشوں کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ سب اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، لیکن وہ خوش نصیب 7 ہوں گے، 7 میں سے ایک وہ ہوگا جو مسجد کو تعمیر کراتا ہوگا، اسے اللہ اپنے عرشوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس وہ مسجد سے محبت کرتا ہوگا اللہ اسے عرشوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دنیا بننے سے پہلے اللہ نے مسجد کو بنایا، اور قیامت جب آئے گی اللہ مسجدوں کو اٹھا لے گا، اور یہ مسجدوں سے دل لگانے والوں کی بات ہے کہ انہیں جو ہے تو عرشوں کا سایہ ملے گا، انہیں جو ہے تو اللہ کے عرشوں کے سائے میں جگہ ملیں گی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر روح البیان میں نے کہا نا مسجدیں یوں ہی کوئی پلاٹ پہ نہیں بن جاتی، اور کسی کی یہ طاقت بھی نہیں کہ وہ مسجد بنا لے، ایسے لیکن اللہ کام نہیں لیتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو سنیما گھر کے چریٹی کے ٹکٹ جو 500 کے دیتے اور مسجد میں چندہ مانگتے تھے تو منہ نیچے ہوتا ہے تو 5 کا ڈالر نکال کر دیتے۔ ایسے بھی ہے کہ مسجد کا چندہ تو دیتے نہیں اور کہتے مسجد والوں کو کام کیسے، وہ چندے ہی مانگنے آ جاتے۔ تو ہماری مسجد ہے ہمارے محلوں کی مسجد جنت ہے، جنت، اس لیے کہ قیامت میں جب اٹھا لی جائیں گے تو کیوں اٹھا لی جائیں گے؟ سوال ہے نا اٹھا کے اللہ کرے گا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہمیں تشنا نہیں چھوڑا، کہا کہ مسجد اٹھا لی جائے گی اور اللہ اپنے قرب میں رکھے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، اس وقت اللہ کشتی عطا کرے گا پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کشتی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول کہتے وہ کشتی وہی تمہاری مسجدیں ہوگی جو تم نے تمہارے محلوں میں آباد کی تھی، یہ کشتی کا کام کریں گی۔ اور کشتی میں بیٹھنے کے لیے کچھ مال بھی تو لگانا پڑتا ہے، کشتی کو بنانے کے لیے کچھ مال تو لگانا پڑتا ہے۔ جنت کا سامان ہے، جنت کا مٹیریل ہے، جنت سے بھیجا گیا ہے، اب کیا کروں؟ کہ ابراہیم تیرا کام یہاں تک تھا، آگے کا کام تیرے رب کا ہے۔ اللہ نے رحمت والی ہوا چلائی اور ہوا جب چلی پورا سامان اٹھا اور اللہ نے حکم دیا اے ہوا ذروں میں تبدیل ہو جا اور پوری دنیا میں چلی جا، جہاں جہاں مسجد بننے والی ہے قیامت تک وہاں جا کر اس ذرے کو چھوڑ دے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن جہاں جہاں اس ہوا نے ذرے چھوڑے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت سے پہلے پہلے وہاں مسجد بنی جائیں گی۔ یہاں بھی وہ ذرے گرے، یہاں بھی وہ جنت کا سامان گرا، جب تو مسجد ہے اور اسے ہر کوئی مانتا ہے تو یہ وہ مسجد ہے
جو جنت کے ذرات یہاں پر گرے اور آج ہماری بستی میں آباد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسجدوں کو ویسا نہیں جانتے جیسا جاننا چاہیے۔ صدیق اکبر کہتے مسجد سے دل لگاؤ، مسجد سے جس کا دل لگ گیا گویا کہ فتنوں سے دور ہو گیا۔ لیکن ہمارا حالات ایسے ہو گئے کہ ہم نے مسجد سے اس قدر دوری اختیار کر لی کہ مسجد سے ہمیں محبت نہیں رہ گئی، بلکہ تو مسجد میں رنگ و روغن کرنا، مسجد میں ٹائلیں لگانا، مسجد کے اندر اینٹیں دینا، مسجد کے اندر اچھے انتظام کرنا، یہ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ بے شمار حدیث پاک میرے ذہن میں ہے، اور تو بہت ساری چیزیں اس مسجد کا کہیں کام چالو ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہیں بھی کام چالو ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، ہر ہفتہ اس مسجد میں چندہ ہوتا ہے، آج فلاں کام کرنا ہے، آج فلاں کام کرنا ہے، آج فلاں کام کرنا ہے۔ لیکن ہماری مسجد میں کچھ نہ کچھ کام ہوتے رہتا ہے، اور یہ ہم سب کی مسجد ہے، اور ہم سب کی کیا اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ آپ کے لیے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی باہر کا آ کے یہاں رہائش پذیر ہو جائے گا، اچھے انتظام ہوں گے تو مسجد میں دل بھی لگے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسا نہیں کہ بس امام صاحب لگے ہیں، یہ مسجد ہمیں نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور